السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے۔ ایک سوال تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ایک بزرگ سے بات ہو رہی تھی، وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو مہینہ سفر کا ہے اس کے اندر 990 بیماریاں ہوتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ یہ سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مصیبتیں ہوتی ہیں اور بھاری ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے کوئی ایسا تو کائنڈلی آپ رہنمائی فرما دیں کہ قرآن کے اندر کوئی ذکر آیا یا احادیث مبارکہ سے یا صحابہ کرام کی زندگی سے کوئی یا امہات المومنین کے حوالے سے، تو کائنڈلی آپ رہنمائی فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت اہم اور اچھا سوال پوچھا ہے۔ ماہ سفر کے حوالے سے لوگوں کے اندر مختلف طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں، اور یہ خیالات آج نہیں پائے جاتے بلکہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت سے پائے جاتے ہیں کہ جس سفر جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی منحوس مہینہ ہے، نحوست اترتی ہے، اس مہینے میں بیماریاں ہوتی ہیں، شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کوئی جنات ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بے اصل ہیں، ان کی کوئی شرعی دینی بنیاد نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، اور زمانہ جاہلیت سے آنے کی بھی وجہ یہ بنی تھی کہ چونکہ سفر سے پہلے اشہر الحرم گزر رہے تھے، حرمت والے مہینے، حج کے مہینے، جن میں اہل عرب زمانہ جاہلیت میں جنگیں نہیں کیا کرتے تھے حج کے تقدس کی وجہ سے، اور جب یہ حج کے مہینے گزرتے تھے تو ساتھ ہی سفر میں کہتے جی وہ مقدس مہینے ختم ہو گئے تو اپنی روزی روٹی کے لیے لوٹ مار کرنا، ڈاکے مارنا، چوریاں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب اس لوٹ مار میں پھر کوئی مرتا ہے کوئی مارتا ہے تو لوگوں کے گھر اجڑ جایا کرتے تھے، تو پھر اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی بجائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی بجائے سفر کوئی منحوس کرنا شروع ہوا۔ یہ مہینہ آیا، یہ قتل و غارت شروع ہو گئی ہے۔ قتل و غارت تو انہوں نے اپنی حرکتوں سے شروع کی، مگر الزام مہینے پہ ڈال دیا۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ لا ادوا ولا سفر ولا حامہ۔ ایک تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ کو بندہ بیمار ہو گیا تو عقیدہ یہ تھا بس بیمار ہو گئے سے قریب نہیں جانا، ہاتھ لگائے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، تو اس طریقے سے بیماروں کو جو ہے نا وہ بغیر اس کی پرسش کیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو فرما دیا آپ نے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چھوت نہیں ہے، لا ادوا ولا سفرا، اور کوئی سفر کی نحوست والا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ولا حامہ، اور یہ کہنا فلانا پرندہ جو الو آ کے بیٹھا تھا تو نحوست ہو گئی، اس میں ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے، کسی پرندے کے آنے جانے سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پہ منع فرمایا۔ اور پھر ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں تو آپ نے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے سفر کا آغاز کیا، اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایونٹ جس سے اسلام کی تاریخ بدل گئی، مسلمانوں کی مشکلیں دور ہو گئی، مسلمانوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، اہلیان مکہ کے جو ان پر ظلم تھے وہ ختم ہو گئے ہجرت کے سفر سے، اور سرکار نے اس کا آغاز 27 سفر کو کیا تھا، سفر کے مہینے کی 27ویں کو۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح سفر میں فرمایا تھا حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ۔ ایران کی فتوحات مسلمانوں کے لیے عظیم کامیابیاں عمر فاروق اور رضی اللہ عنہ کے دور میں سفر کے مہینے میں حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ بھی سفر کے مہینے میں تخت پر بیٹھے تھے، جس سے بنو امیہ کا جو ظلم پیچھے ظالمانہ نظام تھا اس کو انہیں ختم کیا اور مسلمانوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں لے کر آئے۔ تو یہ ایک غلط تصور ہے سفر کے بارے میں کہ اس کے اندر یہ فلاں بیماریاں نحوستیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ تو جب مسلمان کا یہ ایمان ہو تو وہ اس کو مہینوں، زمانوں، دنوں، راتوں سے نہیں جوڑے گا، اس کی نسبت اپنے رب کی طرف سے کرے گا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔